رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب عمران نے بس کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں بھی کھیتوں کے درمیان لگے بجلی کے کھمبوں پر پرزار روشنی جھلک رہی تھی۔ بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی رکی تھی اور کچھ ہی سڑکوں سے گیلی مٹی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ 10 سال بعد وہ اپنے آبائی گاؤں چک نورا واپس جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی مریم اور 2 بچے، 12 سالہ علی اور 8 سالہ عائشہ بھی تھے۔ ابو، گاؤں میں واقعی بھوت ہوتے ہیں؟ علی نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ عمران ہنس پڑا۔ نہیں بیٹا، یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں۔ مریم نے خاموشی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ لیکن تمہارے ابو کہتے تھے کہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس رات کو کوئی نہیں جاتا۔ عمران کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ اسے اپنے بچپن کی وہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ گاؤں کے مغربی کنارے پر ایک بہت پرانا کنواں تھا جسے سب سایوں والا کنواں کہتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بچپن میں وہ اور اس کے دوست کئی بار وہاں جانے کی کوشش کرتے، لیکن ہر بار بزرگ منع کر دیتے۔ فضول باتیں ہیں، عمران نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف جاگ اٹھا تھا۔ بس گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سامنے عمران کا بڑا بھائی اکرم کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ بچے پہلی بار گاؤں آئے تھے، اس لیے ہر چیز انہیں نئی اور دلچسپ لگ رہی تھی۔ راستے میں اکرم نے بتایا، گاؤں کافی بدل گیا ہے مگر کچھ چیزیں ویسی ہی ہیں۔ مثال؟ عمران نے پوچھا۔ اکرم چند لمحے خاموش رہا۔ سایوں والا کنواں۔ عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب بھی لوگ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں، اب تو لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ کیوں؟ اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر بہت بڑا تھا، کچی اینٹوں اور پکی دیواروں کا پرانا مگر خوبصورت مکان۔ سامنے صحن، ایک طرف مویشیوں کا باڑہ اور پیچھے آم کے درخت۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب جلدی سو گئے۔ صرف عمران کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک ٹھک 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 کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ عمران اٹھ کر باہر آیا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا، صرف بارش تھی اور اندھیرا۔ وہ واپس مڑا ہی تھا کہ اسے لگا جیسے صحن کے کونے میں کوئی سفید کپڑوں والی عورت کھڑی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے بجلی چمکی تو وہاں صرف ایک سفید چادر دکھائی دی جو رسی پر لٹک رہی تھی۔ عمران نے سکون کا سانس لیا۔ میں بھی پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل ڈر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح پورا خاندان گاؤں گھومنے نکلا۔ بچے خوشی سے کھیتوں میں دوڑ رہے تھے۔ عمران کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ گاؤں کے چوک میں بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ بابا کریم تھے، گاؤں کے سب سے عمر رسیدہ آدمی۔ تم عمران ہو نا؟ جی بابا جی۔ بوڑھے نے لمبی سانس لی۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ عمران چونک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاگ چکی ہے۔ کون؟ بابا کریم نے آسمان کی طرف دیکھا جس کی آواز کنویں سے آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دور نکل گئے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ علی اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکے نے کہا، چلو کنواں دیکھنے چلتے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایک بچے نے فوری انکار کر دیا۔
میں نہیں جا رہا۔ کیوں؟ وہاں جن رہتے ہیں۔ علی ہنس پڑا۔ میں نہیں ڈرتا۔ آخرکار 3 لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کنواں گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ راستے میں درختوں کی قطاریں تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتے گئے ماحول عجیب ہوتا گیا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، پرندوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ وہ واقعی بہت پرانا تھا۔ اس کے پتھر کائی سے بھرے ہوئے تھے، ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ علی نے اندر جھانکا۔ گہرا اندھیرا، اتنا گہرا کہ نیچے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ سب لڑکے سہم گئے۔ تم لوگوں نے سنا؟ ایک لڑکا کانپتی آواز میں بولا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح، جیسے کوئی بہت گہرے اندھیرے میں بیٹھ کر رو رہا ہو۔ بچے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر علی بھاگتے ہوئے رک گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کا نام پکارا ہے۔ علی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کنویں کے کنارے ایک سفید لباس والی عورت کھڑی تھی۔ لمبے بال، جھکا ہوا سر اور غیر معمولی لمبے ہاتھ۔ علی چیخ مارتا ہوا بھاگ نکلا۔ رات کو اس نے سب کچھ اپنے والد کو بتایا، مگر عمران نے یقین نہ کیا۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، لیکن علی مسلسل ایک ہی بات دہراتا رہا۔ ابو، وہ عورت مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت باہر سے چیخنے کی آواز آئی۔ سب لوگ دوڑ کر باہر نکلے۔ گاؤں کے کئی لوگ جمع تھے۔ ایک چراواہ کانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، وہ چیخ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ اکرم نے پوچھا۔ چراوے کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کنویں کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ لوگوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی۔ ادھر آدھی رات کے قریب اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ ہوا زور زور سے چلنے لگی۔ پھر صحن سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ٹھک ٹھک کی آواز شروع ہو گئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ مریم نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر مت جانا۔ مگر عمران ٹارچ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ صحن خالی تھا، مگر زمین پر گیلے قدموں کے نشان موجود تھے، جیسے کوئی بارش میں بھیگ کر ابھی ابھی اندر آیا ہو۔ قدموں کے نشان سیدھے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ عمران ان کے پیچھے چل پڑا۔ آخر وہ ایک بند کمرے کے سامنے پہنچے۔ یہ کمرہ کئی سالوں سے بند تھا۔ بچپن میں اس کے والد نے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی اسے نہ کھولنا۔ آج پہلی بار عمران نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ لکڑی کا عجیب خراشیں بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ناخنوں سے بار بار کھرچا ہو۔ اچانک اندر سے دھیمی آواز آئی، مجھے باہر نکالو۔ عمران کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اس کا خون منجمد ہو گیا، کیونکہ یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی۔ یہ آواز اس کی مرحوم ماں کی تھی، اور دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ عمران کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ صرف ٹارچ کی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، عمران بیٹا۔ یہ بالکل اس کی مرحوم ماں کی آواز تھی۔ وہی لہجہ، وہی نرمی، وہی محبت۔
ایک لمحے کے لیے عمران کے دل میں خواہش جاگی کہ شاید واقعی اس کی ماں واپس آ گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے والد کی ایک بات یاد آئی: اگر کبھی مردوں کی آواز سنائی دے تو جواب مت دینا۔ عمران ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑم کی آواز۔ عمران خوف سے اچھل پڑا۔ اسی لمحے اندر سے خوفناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جس میں درد، غصہ اور نفرت سب کچھ شامل تھا، اور پھر مکمل خاموشی۔ صبح ہوتے ہی عمران نے یہ بات اکرم کو بتائی۔ اکرم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم نے واقعی وہ آواز سنی؟ ہاں، اماں کی آواز، بالکل۔ اکرم چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا: وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ دوپہر کے وقت دونوں بھائی بابا کریم کے گھر پہنچے۔ بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ آخر وہ رات آ ہی گئی۔ عمران نے بے صبری سے پوچھا: کون ہے وہ عورت؟ بابا کریم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا: تقریباً 50 سال پہلے چکنورا ایک خوشحال گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور نرم دل تھی۔ پورے علاقے میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ زینب کی شادی ایک زمیندار کے بیٹے سلیم سے ہوئی تھی۔ شروع میں زندگی خوشحال تھی، مگر جلد ہی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شادی کے کئی سال گزر گئے، مگر زینب کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ نے اسے منحوس کہا، کچھ نے اسے بانجھ قرار دیا۔ آہستہ آہستہ سلیم بھی اس سے دور ہوتا گیا۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک پراسرار بیماری پھیل گئی۔ مویشی مرنے لگے، فصلیں خراب ہونے لگیں، بچے بیمار پڑنے لگے، لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک جعلی پیر گاؤں آیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مصیبت کی وجہ زینب ہے۔ یہ عورت عصیب زدہ ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ بابا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے بہت ظلم کیا اس کے ساتھ۔ ایک طوفانی رات گاؤں کے چند افراد زینب کو زبردستی گھر سے نکال کر لے گئے۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ آخر وہ اسے گاؤں کے پرانے کنویں تک لے گئے، وہی کنواں جو آج سایوں والا کنواں کہلاتا ہے۔ زینب چیختی رہی: میں بے گناہ ہوں، مگر کسی نے رحم نہ کیا اور اسے زندہ کنویں میں دھکیل دیا گیا۔ اس کی آخری چیخ پورے گاؤں میں سنی گئی۔ اس رات کے بعد وہ بیماری خود بخود ختم ہو گئی، مگر لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، کیونکہ ہر رات کنویں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ لیکن اس کا ہمارے خاندان سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بابا کریم خاموش ہو گیا، پھر بولا: زینب کو کنویں میں دھکیلنے والوں میں تمہارے دادا بھی شامل تھے۔ عمران کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ناممکن! یہی سچ ہے۔ اکرم نے سر جھکا لیا۔ ابا نے مرنے سے پہلے مجھے سب بتایا تھا۔ عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے والد اس کمرے کو کیوں بند رکھتے تھے اور کنویں کا ذکر ہوتے ہی خاموش کیوں ہو جاتے تھے۔ اسی شام گاؤں میں ایک اور حادثہ پیش آیا۔ چراوہ کا 12 سالہ بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ پورا گاؤں تلاش میں نکل پڑا۔ گھنٹوں تلاش جاری رہی، مگر بچہ نہ ملا۔ آخر رات کے وقت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ وہ مل گیا۔ کہاں؟ کنویں کے پاس۔ لوگ مشلیں لے کر وہاں پہنچے۔ بچہ کنویں کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اسے فوری گھر لایا گیا۔
جب اسے ہوش آیا تو وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے والد نے پوچھا۔ بچے کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عورت آئی تھی، پھر اس نے کہا کہ وہ اپنا حق لینے آئی ہے۔ یہ کہہ کر بچہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ ہر رات مختلف گھروں سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ کسی کو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی، کسی کو دروازوں پر دستخط، کسی کو مردہ رشتہ داروں کی آوازیں۔ پورا گاؤں خوف میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ مغرب کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اچانک عائشہ کی چیخ سنائی دی، امی! مریم اور عمران فوری جاگ گئے۔ عائشہ اپنے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ عورت یہاں تھی۔ کون عورت؟ سفید کپڑوں والی۔ عمران نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کوئی نہیں تھا، مگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور فرش پر گیلے قدموں کے نشان موجود تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گیا ہو۔ اسی وقت باہر سے اذان جیسی آواز سنائی دی، مگر یہ اذان نہیں تھی۔ الفاظ بگڑے ہوئے تھے، آواز غیر انسانی تھی اور پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، درخت جھوم رہے تھے۔ اچانک کسی عورت کی بلند چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ سیدھی کنویں کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر زمین ہلنے لگی، لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کنویں کے اندر سے سیاہ دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ بابا کریم چیخ اٹھے، وہ آزاد ہو رہی ہے۔ اچانک عمران کو ایک بات یاد آئی، بند کمرہ۔ وہ فوری گھر کی طرف بھاگا۔ اکرم بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں نے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر پرانا صندوق رکھا تھا، وہی صندوق جسے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ انہوں نے کپکاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری موجود تھی۔ یہ ان کے دادا کی ڈائری تھی۔ پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، ہم نے ایک بے گناہ عورت کا خون کیا۔ اگر اس کی روح کبھی واپس آئی تو صرف سچ اور انصاف ہی اسے روک سکے گا۔ عمران کا سانس رک گیا، کیونکہ اگلے صفحے پر ایک اور راز لکھا تھا، ایسا راز جو پورے خاندان کی قسمت بدلنے والا تھا۔ عمران کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا۔ الفاظ دھندلے تھے مگر پڑھے جا سکتے تھے۔ اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو جان لے کہ زینب بے گناہ تھی۔ اصل مجرم ہم تھے۔ ہم نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ایک معصوم عورت کو قربانی بنا دیا۔ عمران اور اکرم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کا مطلب عمران نے سرگوشی کی۔ اکرم نے اگلا صفحہ پڑھا اور اس کے ہاتھ سے ڈائری تقریباً گر گئی۔ زینب بانجھ نہیں تھی، وہ حاملہ تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عمران کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ یا اللہ! بابا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، اس عورت پر بہت ظلم ہوا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ گاؤں کے با اثر لوگ ایک زمین کے تنازع میں الجھے ہوئے تھے۔ زینب کے شوہر سلیم کو ایک بڑی جائیداد ملنے والی تھی، لیکن اگر زینب کا بچہ پیدا ہو جاتا تو زمین اس بچے کے نام ہو جاتی۔ چند لالچی لوگوں نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جعلی پیر کی مدد سے پورے گاؤں کو یقین دلایا کہ زینب منحوس ہے اور پھر اسے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس رات صرف ایک عورت نہیں مری تھی، اس کے ساتھ اس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی مارا گیا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحات پر ایک اور انکشاف موجود تھا۔ زینب نے مرنے سے پہلے بد دعا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک سچ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس کی روح سکون نہیں پائے گی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ اب سب کچھ واضح تھا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ انصاف کی پکار تھی۔ اسی رات پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔
گھروں کی کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگیں، دروازے زور زور سے بجنے لگے، معاشی بے چین ہو گئے۔ کتنے مسلسل بھونک رہے تھے اور آسمان پر گرج چمک کا طوفان چھا گیا۔ پھر اچانک خبر آئی، کنواں ٹوٹ رہا تھا۔ پورا گاؤں مشلیں لے کر وہاں پہنچا۔ ہوا چیخ رہی تھی، بارش موسلادھار برس رہی تھی، کنویں کے ارد گرد زمین پھٹ رہی تھی اور اندر سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ تبھی کنویں کے کنارے ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ وہ زینب تھی، لمبے سیاہ بال، سفید لباس اور چہرے پر ناقابل بیان اداسی، مگر اب وہ پہلے جیسی خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میں صرف درد تھا، 50 سال کا درد۔ لوگ سہم گئے، کچھ بھاگنے لگے، مگر بابا کریم آگے بڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، زینب بیٹی، ہم سب مجرم ہیں۔ ہوا یکدم رک گئی، پھر پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ ہم نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، بابا کریم رو رہے تھے۔ ہم نے تمہاری بات نہیں سنی۔ گاؤں کے دوسرے بزرگ بھی آگے آ گئے۔ ایک ایک کر کے سب نے اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا میں نے جھوٹ پھیلایا تھا، کسی نے کہا میں خاموش رہا تھا، کسی نے کہا میں نے سچ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہا۔ عمران آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی۔ یہ سچ ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ زینب بے گناہ تھی۔ پھر اس نے ڈائری کے صفحات سب کے سامنے پڑھنا شروع کیے۔ بارش برستی رہی، لوگ روتے رہے اور برسوں سے دفن سچ آخرکار دنیا کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی آخری سطر پڑھی گئی، اچانک ایک عجیب روشنی کنویں سے نکلنے لگی، سفید اور نرم روشنی۔ سیاہ دھواں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، ہوا کا شور رک گیا، بادل چھٹنے لگے اور پہلی بار کنویں کے ارد گرد سکون محسوس ہوا۔ زینب کا سایہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے برسوں بعد اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس لمحے لوگوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ زینب کے برابر ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، روشنی سے بنا ہوا، وہی بچہ جو کبھی دنیا میں نہیں آ سکا تھا۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں آہستہ آہستہ روشنی میں بدلنے لگے۔ کسی نے چیخ نہیں ماری، کوئی نہیں بھاگا، سب خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چند لمحوں بعد روشنی آسمان کی طرف بلند ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کنواں خاموش تھا، ہوا پرسکون تھی اور رات غیر معمولی طور پر پرامن محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ دوبارہ کنویں کے پاس جمع ہوئے۔ وہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی عجیب آواز نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو سکون دیتی تھی۔ چند ماہ بعد گاؤں والوں نے کنویں کے قریب ایک چھوٹی یادگار تعمیر کی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا گیا، سچ کو دفن کیا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ عمران اور اس کا خاندان کچھ عرصے بعد شہر واپس چلے گئے، مگر جانے سے پہلے وہ آخری بار کنویں کے پاس گئے۔ عائشہ نے پوچھا، آپ یہاں بھوت نہیں آئے گا نا؟ عمران مسکرایا، نہیں بیٹا۔ کیوں؟ عمران نے کنویں کی طرف دیکھا جہاں سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ کیونکہ جسے انصاف مل جائے وہ ڈرانے واپس نہیں آتا۔ ہوا کا نرم جھونکا آیا،
درختوں کے پتے ہلکے سے سرسرائے اور یوں سایوں والا کنویں کی 50 سال پرانی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔